آج میں آپ لوگوں کو استخارہ کرنے کا بالکل آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس سے آپ گھر بیٹھے خود استخارہ کر سکتے ہیں، وہ بھی 5 سے 7 منٹ کے اندر۔ کسی بھی جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ جائز کام مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اسی طرح کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں کہ آپ کے لیے یہ جاب بہتر ہے یا نہیں۔ اسی طرح آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح فرماتے ہیں جس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ استخارہ ضرور کرنا چاہیے کسی بھی جائز کام کرنے سے پہلے، اور استخارہ خود کرنا چاہیے۔ استخارہ دوسروں سے کروایا نہیں جاتا، خود کیا جاتا ہے۔ آج کل آن لائن استخارے کا ایک بہت بڑا بزنس چل رہا ہے، حالانکہ استخارہ خود کرنا چاہیے اور بالکل آسان طریقہ ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں، اور بعد میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ آپ کے حق میں یہ کام بہتر ہے یا نہیں، یعنی وہ کیسے معلوم ہوگا، کوئی خواب آئے گا، کیا باتیں ہیں وہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے استخارہ کریں گے کیسے؟ دیکھیں، آپ نے وضو کر لینا ہے، اچھے طریقے سے پاک صاف ہو کر وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے استخارے کی نیت سے، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، یعنی سمپل جس طرح 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر نیت کیسے کریں گے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں بنیت استخارہ، آپ نے یہ نیت کر لی، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے، ثنا پڑھیں گے جس طرح ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سورۃ تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح سمپل 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر۔ اب جب آپ اس لفظ پر پہنچیں گے، اس جگہ پر پہنچیں گے، تو آپ نے دل کے اندر جو چیز جس کے لیے آپ استخارہ کر لیں اس کا ارادہ کر لیں، دل کے اندر جس چیز کے لیے آپ استخارہ کر لیں اس چیز کا خیال دل میں لے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر آگے کنٹینیو کریں یہ دعا، ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثم ارددنی بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے
میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ دعا بھی ہم نے کر لی، نماز بھی ادا کر لی، اب ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ یعنی کوئی خواب آئے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، خواب نہیں آئے گا، نہ کوئی سبز رنگ آپ کو نظر آئے گا، نہ ریڈ نظر آئے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بس استخارہ کرنا ہے آپ نے۔ استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگا، وہ کام بہتر ہوگا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، یعنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ بس یہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سبز رنگ نظر آئے گا، کوئی خواب آئے گا، کوئی آپ کے کان میں آ کر بتایا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ استخارہ خود کریں، اور اس طرح آن لائن بزنس جو لوگ کر رہے ہیں وہ سارا فراڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔